کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، حرام چیزوں کو، گندی چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العزت نے عام مومنوں کو ایک ایسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم اللہ نے اپنے خاص بندوں کو دیا ہے، رسولوں کو، نبیوں کو دیا ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو علیہ الصلوۃ والسلام، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اللہ کا پاکیزہ رزق کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے عام مومنوں کو دیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو، جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ، اور اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حالت سفر میں ہے، اور سفر بھی ہلکا پھلکا نہیں، لمبا سفر۔ سفر کی وجہ سے اس کا یہ حال ہے کہ بال اس کے اڑے ہوئے اور گرد و غبار سے اٹا ہوا، اور یہ وہ حالت ہوتی ہے جس حالت میں کیا ہوتا ہے میرے بھائی، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ آدمی حالت سفر میں ہے، بال اس کے پراگندہ ہیں، گرد و غبار سے اٹا پڑا ہے، اور اللہ کو پکار رہا ہے، ہاتھ اس نے دونوں پھیلائے ہوئے ہیں، کہتا ہے یا ربی یا ربی، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذالک۔ اس کی حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، مسافر ہے، دعا قبول ہونی چاہیے، نہیں ہو رہی، پریشان حال ہے، دعا قبول ہونی چاہیے، نہیں ہو رہی، اللہ کو پکار رہا ہے، غیر اللہ کو نہیں پکار رہا، قبر والے کو نہیں پکار رہا، توحید کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو پکار رہا ہے، اسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، لیکن اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں ہو رہی۔ یا اللہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام کا، جو شہد پیتا ہے، جو دودھ پیتا ہے، جو پانی پیتا ہے، وہ حرام کی کمائی کا۔ وغذی بالحرام، حرام کمائی اس کے جسم میں سرایت کر چکی ہے، اس کا گوشت حرام کا، اور فرمایا حرام اس قدر اس کے جسم میں داخل ہو چکا ہے کہ اس حرام کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ تو دعاؤں کے قبول ہونے میں کیا چیز رکاوٹ ہے میرے بھائیوں؟ حرام مال۔ حرام مال دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ ہے۔